ہمیشہ ہماری ریکویسٹ پر آپ لوگ تکلیف کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں. مختصر سی ایک پریس کانفرنس تھی، کیس بڑا تھا اس لیے آپ سب لوگ کو ہم نے زحمت دی. 19 مئی کو ارمڑ کی حد میں ایک بہت ہی بے رحمانہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا، جس میں 6 لوگ مارے گئے انکلوڈنگ 2 بچے تھے. تو اس میں 2 خواتین تھیں، ایک کی 62 سال عمر تھی اور ایک کی تقریباً 26-27 سال. 2 اس میں مرد تھے، ایک کی امین ولد اطلس اور فضل امین ولد اطلس، دونوں بھائی تھے. ایک کی 24-25 سال عمر اور ایک کی 21-22 سال عمر، اور 2 بچے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو ان کو قتل کیا گیا انہی کی رشتہ داروں نے. اور اس میں 2 جو مین ٹارگٹ تھے ہمارے، شمشاد اور منصور، یہ دونوں بھائی ہیں. ان کے خیال میں کہ ان کی بہن کچھ دن پہلے فوت ہوئی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو پھانسی دی گئی ہے، تو وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بہنوئی کے لیے آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ان کا اپنا بہنوئی تو اس میں نہیں ملا. انہوں نے یہ 6 بندے قتل کر دیے اور ایک بہت ہی بے دردی سے انہوں نے یہ واقعہ کیا. اس حوالے سے ہماری پولیس، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور انویسٹیگیشن والے بھی بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور سائنٹیفکلی ہم آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یہاں سے نکل گئے تھے، کسی اور صوبے چلے گئے تھے اور ان کے سارے موبائل نمبرز بند تھے. لیکن اللہ کے فضل کرم سے، ہماری پولیس کی کاوشوں سے اور جدید جو ہم نے سائنٹیفکلی جو چیزیں یوز کی، ان کی ہیلپ کی بنا پر ہم نے ان کو گرفتار کر لیا. کل 2 بھائی اور آلہ قتل جو تھا کلشن کوف سے انہوں نے یہ فائر کیے تھے، اور ساری چیزیں برآمد کر کے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ان کو لے بھی آئے ہیں اور یہ پریس کانفرنس بھی اسی حوالے سے. ایس ایس پی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو قتل کی مین وجوہات تھی، جس بنیاد پر مبینہ طور پر شک کیا جا رہا تھا، وہ کتنے حد تک درست تھا؟ اس حوالے سے پولیس نے انویسٹیگیشن میں کیا کام کیا تھا کہ آیا 3 دن پہلے جو خاتون فوت ہوئی تھی اس کیس میں اور یہ مبینہ اقدام حوالے سے کیا؟ دیکھیے، وہ جو ہماری اسیسمنٹ ہے اور انویسٹیگیشن کے مطابق وہ اس طرح انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کو شک تھا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انویسٹیگیشن تھی کہ وہ اس طرح نہیں تھی کہ یہ انہوں نے کیا، لیکن ان کو چونکہ شک تھا، اس شک کی بنیاد پر انہوں نے یہ 6 لوگ بے دردی سے قتل کر دی. سر مرکز نے کیا بتایا کہ مرکزی جو مین بندہ تھا جس کی بیوی فوت ہوئی تھی اس کو کیوں نہیں مارا؟ وہ وہاں پر گھر پر ہی موجود تھا، لیکن وہ چھپ گیا تھا. تو وہ اس کی قسمت اچھی تھی اور وہ نکل گیا. انہوں نے جو گھر میں ملے ان سب کو مار دیا تھا. سر جب یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو اس سے 1 رات قبل ان کا جرگہ بھی ہوا تھا، اور پھر وقوعے کے روز ان اگلی صبح وہی جرگہ وہی مشران بیٹھنے تھے، تو پھر انہوں نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ بس وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بار بار وہ تانا آ رہا تھا ہر طرف سے کہ بہن آپ کی مار دی گئی یا آپ کچھ نہیں کر رہے. تو وہی بات کہ بس شیطان حاوی ہو گیا تھا اور طیش میں آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ ایک بہت ہی بے رحمانہ قسم کا واقعہ تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ اس لیے بلایا کہ یہ سارے گرفتار بھی ہو گئے اور آپ لوگ سب کو بتا دیں. سر ملزم نے تفتیش میں کیا بتایا؟ پلاننگ کہاں کی انہوں نے؟ گھر میں داخل کیسے ہوئے؟ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مدد سہولت کار کون تھا ان کا؟ اندر کوئی بھی سہولت کار نہیں تھا. انہوں نے دروازہ توڑا اور انٹر ہوئے. کلشن کوف ان کے پاس تھی. 3 بیسیکلی 2 تھے. ان کے والد صاحب ان کے ساتھ وہ تھے. والد صاحب بھی ان کا گرفتار ہے. وہ مطلب پلاننگ میں اور یہ ساری چیزوں میں تھے. تو جی ملزمان کی کتنے گرفتار آپ کے؟ 2 گرفتار کیے. والد بھی ہے تو 3 ہو گئے نا. تو لیکن چونکہ اس کے والد وہ ہم فیسیلیٹیٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا پلاننگ میں آ سکتے ہیں، اور جو ان کو پمپ کر رہا تھا یا پش کر رہا تھا تو وہ بھی اس چیز میں پوری طرح ملوث. اس کے جی اس کے خلاف بھی ہم ایکشن اور کارروائی کریں گے اور لیگلی اس کا نام اس میں انکلوڈ کریں گے.
کوئی ریکوری ہوئی ہے سر اسے؟ جی ہاں کلیشن کو سر پشاور میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے تقریباً 300 پولیس مقابلے ہوئے، 250 رہزن زخمی ہوئے، 20 ہلاک ہوئے. اس کے باوجود کل ایک ناخوشگوار واقعہ مصری گیٹ کی حدود میں آیا. اسے ایک دن پہلے اندرون شہر ایک رہزن تاجر کو مارا بھی گیا، پیسے بھی لے گئے. کیا وجوہات ہیں؟ یہ پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا کیا وجوہات ہے کہ وارداتیں کم نہیں ہو؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتا جاؤں اگر آپ کو، اور پھر آپ کی اس کوشچن کا بھی میں رپلائی دوں گا. پچھلے 5 مہینوں میں جی ہمارے 107 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، جس میں 107 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 5 مارے گئے ہیں. ہمارے 80 to 85% کیسز ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں رابری ڈکیتی کے. اس سال کے ہمارے 15 کیسز ہیں مرڈر کے جو ہم جن پر ابھی چل رہا ہے انویسٹیگیشن. باقی آلموسٹ ہم سارے کمپلیٹ کر چکے ہیں. 2000 سے زیادہ ہم اشتہاری گرفتار ہو چکے ہیں ان 5 مہینوں میں. 51 لوگ جو قبضہ مافیا میں تھے وہ ایم پی او میں بھیجے گئے ہیں. اور اس طرح پھر جو ایس ایم جی 3 ریکورز ہوئی ہیں اور پسٹلز 150 راؤنڈز جو پولیس انکاؤنٹر میں تھی. اور اس کے علاوہ آرمز اینڈ ایمونیشن میں ہم اگر کلیشن کوف دیکھا جائے تو ہماری تقریباً کوئی 300 سے زیادہ کلیشن کوف ہم نے برآمد کی ہیں. رائفلز ہیں، شارٹ گنز ہیں، رائفل 383 ہیں. چرس اور آئس کی بہت بھاری مقدار ہم نے ان 5 مہینوں میں ریکور کی ہے، جس میں 4000 سے زیادہ کے جی چرس ہے اور 550 کے جی آئس ہے. یہ اوورال ایک ویو تھا. جو آپ نے ابھی کوشچن کیا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہمارے تقریباً کوئی 5 امپورٹنٹ کیسز ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں. ایک یہ کل کی واردات ہوئی ہے اور اس سے پہلے وہ جو اندرون شہر والی ہے وہ آلموسٹ ہماری بہت ہی ہم قریب ہیں اس پہ. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور رابری ہوئی تھی وہ بھی ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. ایک جمیل چوک والا ہے اس والا اور ایک اور. یہ جو 5-6 کیسز ہیں انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہم آپ کو پھر زحمت دے کر یہاں پر آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے کچھ دنوں میں انشاءاللہ. بہت اہم سوال ہے، جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن میں سائننگ جاتا ہے، ایف آئی آر کرتی ہے، کیا یہ جرم کو ترتیب دینے کے برابر نہیں ہے؟ کیونکہ اگر جرم چھپانا بھی جرم ہے، اگر وہ ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتا تو جرم کو چھپتا رہے گا اور انصاف بھی اس کو نہیں ملے گا. تو اس حوالے سے آپ کو مداخلت کرنی پڑتی. پچھلے دن بھی آپ نے مداخلت کی، 2 ماہ بعد ایف آئی آر آپ کے حکم میں درج. کیا ہوتا ہے پشاور پولیس کے لیے جو آپ کی؟ میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ انتہائی سخت سزائیں ان کو اس میں مل چکی ہیں جو ایف آئی آرز نہیں کر رہے. اور آئی جی صاحب اور سی سی پی او صاحب کا سختی سے حکم ہے اور آرڈرز ہیں کہ آپ ایف آئی آرز کریں. ٹھیک ہے، جہاں جہاں نہیں ہو رہی، جہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی لے رہے ہیں. مطلب اس میں کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 10 سے 11 ایس ایچ اوز کے خلاف اس میں ایکشن لیے، سزائیں بھی دی ہیں اور سختی سے آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ معمولی سی معمولی واردات کی بھی ایف آئی آر کریں. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کی نسبت اس سال ہماری ایف آئی آر زیادہ ہیں. سر دوبارہ پریس کانفرنس کی طرف آتے ہیں. جو جس وجہ پہ 6 افراد قتل ہوئے تھے، کیا اس خاتون کی وجہ موت جاننے کے لیے قبر کشائی کی جائے؟ سر وہ 174 کی وہ ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ عدالت سے ہم اجازت لیں گے
عدالت سے، کیونکہ کی جائے گی تو بالکل ہمارا وہ ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا سر، ریزنی کی ہمارا آپ شیئر کر سکتے ہیں گزشتہ 5 ماہ میں کتنے وارداتیں ہوئی ریزنی پر کتنے جو ہماری موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل اور جو کیش کی وارداتیں ہیں وہ تقریباً کوئی 90 سے 52، اور اس میں ہم نے 80% تک لوگ گرفتار کر کے ریکوریز بھی کی ہیں، اور گاہے بگاہے وہ آپ لوگ کو ہم بتاتے رہے گاہے بگائے۔ پچھلے دنوں ہمارے موٹر سائیکلز ریکور ہوئے کافی زیادہ، تو 100% نہیں ہوئی لیکن ہماری 80% تک چیزیں ٹریس آؤٹ اور ریکورڈ ہیں جی، اور جو ہم بالکل حوالے کر چکے ہیں۔ جو چند ایک کیسز ہیں اس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چند ایک جگہ پر بلائنڈ ہو جاتی ہے یا وہ ہوتے، میرا خیال میں یہ پشاور پولیس کی بڑی کامیابی ہے کہ 80% تک ہم نے چیزیں، اور جو بڑی وارداتیں ہیں جتنی گھر کی رابریز، بڑی رہزنی، وہ آلموسٹ 95% تک ہماری ڈن ہے، بڑی جتنی بھی ہیں۔ اگر کوئی ہو تو میں حاضر۔ Thank you. Thank you.